تم دن رات اسی فکر میں گزارتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اسی انتظار کی وجہ سے دل بے چین رہتا ہے۔ کیا کبھی تم نے خود سے سوال کیا کیا یہ توکل ہے؟ کیا اللہ پر بھروسہ ایسا ہوتا ہے جو دل کو ہر وقت بے چین رکھے؟ کیا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اس طرح ہوتا ہے جہاں دل ہر پل ڈگمگاتا رہے کہ پتہ نہیں میری دعائیں سنی جائیں گی یا نہیں؟ کیا تم نے کسی ایسی ذات سے مانگا ہے جو دینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا تمہارا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اگر تم اللہ پر یقین رکھنے والوں میں سے ہو تو پھر یہ خوف اور بے چینی کیوں ہے؟ دعاؤں کی قبولیت یقین کی مضبوطی مانگتی ہے۔ اگر تم یوں ہی بے چین اور ڈگمگاتے رہو گے تو بتاؤ کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ آپ سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے آپ نے کتنے آنسو سجدے میں بہا دیے ہیں، کس درد نے آپ کی روح کو بے چین رکھا ہے، کس اذیت نے رات بھر جگائے رکھا ہے۔ آپ کی وہ خاموش سسکیاں جو آپ نے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے پر اندر ہی دبا دیں، آپ کا وہ ہنستا ہوا چہرہ جس کے پیچھے ہزاروں درد چھپے ہیں، اللہ ان سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ فخر کرتا ہے فرشتوں میں۔ جب آپ سجدوں میں گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ جھولی پھیلائے اس سے امید لگاتے ہیں وہ آپ کا تڑپنا رونا ہی تو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو درد دے کر خوش ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنا سکے اور آپ کو وہ مقام دے سکے جس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ مت سمجھو کہ ہمارا پیدا ہونا بے مقصد ہے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں کی۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بظاہر ہمیں وہ حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کی حکمتیں صرف وہی جانتا ہے۔ اور یقین کرو اللہ سے بہتر کسی کے فیصلے نہیں ہیں۔ اگر اس سے مانگا ہے تو یہ بھی جان لو تم چاہ نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اس نے دعا کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو وہ دعائیں سنتا ہے اور جانتا ہے، لیکن قبول بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم نے جو مانگا ہے تمہیں اس کے لیے تیار کیا جائے۔ جیسے حضرت یوسف کو قید کے بعد سلطنت ملی، بالکل اسی طرح تمہاری زندگی کے اندھیرے بھی روشنی میں ضرور بدلیں گے، روشن صبح ضرور آئے گی، بس تم نا امید نہ ہونا۔ یہ تمہارا امتحان ہے، اس امتحان میں ہمت نہ ہارنا، قرآن کی آیتوں پر بھروسہ رکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، وہ تو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ کہ اللہ نے نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے اچھے بندوں کا ساتھ نہیں دیا؟ قرآن پاک اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر ایمان رکھیں۔ اگر ہم اللہ کی اتنی ساری تسلیوں کے باوجود بھی نا امید رہیں تو کیا یہ اللہ کو اچھا لگے گا؟ اس لیے بھروسہ کریں اس ذات پر جس نے پیدا کیا ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، تدبیریں وہی جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کا نصیب برا نہیں لکھا۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ہے تو وہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو یا ہمت ہار کر شکوہ کرتے ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میرے الفاظ آپ کے دل تک اترے ہیں تو اس چینل کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔